السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں، اور آج آپ کو بتا رہا ہوں ایک بڑی اہم خبر جو پاکستان میں ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پہلا آئینی بینچ پاکستان میں بنا دیا گیا ہے۔ اور یہ آئینی بینچ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے بنایا، اس کا اجلاس، جس 13 رکنی جوڈیشل کمیشن آئین کے آرٹیکل 19A جو ترامیم کے نتیجے میں آئی ہیں، 26ویں آئینی ترامیم کے نتیجے میں آئی ہیں، اس کے تحت یہ آج فیصلہ ہوا ہے۔ اس بینچ کی سربراہی، یعنی آئینی بینچ کی سربراہی جسٹس امین الدین خان کریں گے، اور اس میں 7 اراکین ہیں جسٹس امین الدین خان سمیت۔ آج 13 رکنی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہوا، جس میں 13 رکنی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، جس کی سربراہی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کی تھی۔ اس میں جسٹس یحییٰ آفریدی کے علاوہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر بھی شامل تھے، اور جسٹس امین الدین خان بھی شامل تھے، جبکہ اٹارنی جنرل آف پاکستان، وزیر قانون اعظم ندیم تارڑ بھی اس میں شریک تھے، یعنی اس کے ممبر شامل ہیں۔ اس کے علاوہ پارلیمنٹیرینز میں عمر ایوب، لیڈر آف دی اپوزیشن، بھی شامل ہوئے، اور شبلی فراز، پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے سینیٹر بھی اس کمیشن میں شامل تھے۔ اس کے علاوہ حکومت کی جانب سے شیخ آفتاب احمد شریک تھے، اور فاروق نائک، اور اس کے ساتھ ساتھ خورشید بھروچا، ایک خاتون اقلیتی رکن بھی اس کمیشن کا حصہ تھیں۔ اس کمیشن نے آج 5-7 کی اکثریت سے یہ کمیشن، یعنی یہ آئینی بینچ بنایا ہے، جو پہلی بار تاریخ میں، پاکستان کی ہسٹری میں یہ پہلی بار بنا ہے۔ اور اس بینچ میں جو 7 لوگ ہیں، انہوں نے اس کی فیور میں ووٹ دیا ہے، جس میں خاص طور پر حکومتی اراکین اور اٹارنی جنرل پاکستان، وزیر قانون اور اقلیتی رکن شامل ہیں۔ اور اس کے علاوہ جسٹس امین الدین خان کا ووٹ بھی ان کے ساتھ، یعنی حکومتی ووٹ کے ساتھ تھا، جبکہ دیگر میں یا دوسری طرف جو ووٹ یا مخالفت میں پڑے ہیں، ان میں عمر ایوب، لیڈر آف دی اپوزیشن پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، اور ان کے ساتھ شبلی فراز، جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس، اور جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر شامل ہیں۔ تو یوں یہ بینچ بنا ہے پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں۔ اور آج ہی جو نئی ڈیولپمنٹ وہ یہ ہوئی ہے پارلیمنٹ کے اندر کہ چیف آف آرمی سٹاف سمیت دیگر جو چیفز آف سٹافز ہیں بری اور نیوی کے، ان کی اور دوسرے ہوائی فوج کے یا فضائی فوج کے، ان کے مدت ملازمت 5 سال کر دی گئی ہے۔ اور یہ ہے نئی ڈیولپمنٹ پاکستان میں، اور اس میں مختلف رائے ہیں۔ ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے اپنی اختیارات اور اپنی طاقت جو اسٹیبلشمنٹ کے آگے پھینک دی ہے، یا اپنا سر نگوں کر لیا ہے۔ دوسری طرف یہ بھی کہا رہا ہے کہ زیادہ ڈیوریبل ریلیشن شپ کے لیے یہ قدم اٹھانا ضروری تھا، اور یہ حقیقت ماننا ضروری تھا کہ پاکستان میں فوج ایک حقیقت ہے، اور اس کا ایک رول ہے سیاست میں اور ادھر ادھر بھی۔ تو یہ ایک دلچسپ ہے صورتحال، کرٹکس بھی ہیں اور اس کی فیور میں بھی ہیں، اور ان دا لانگ رن اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں آپ بتائیے گا۔ لیکن مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک بہتر ہے، کم از کم اب یہ ایکسٹینشن والے معاملے میں تو نہیں پڑیں گے، لیکن کوئی پتہ نہیں حالات کس طرح کے ہوتے ہیں۔ اور یہ ووٹس کے ذریعے سے ہوا ہے، یعنی پارلیمنٹ نے ایکٹ پاس کیا ہے، اور یہ سمپل لیجسلیشن ہوتی ہے، کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں، جس کے لیے 2/3 اکثریت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو جناب یہ ہے لیٹسٹ۔ آپ بتائیے آپ کی طرف سے کیا ہے؟ کیا کیملا ہیرس بن رہی ہیں یا ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے پریزیڈنٹ؟ لیکن سانو کی وہ چودھری نے۔ اللہ حافظ۔